شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس کے واقعہ ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرنے کی، کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین بھوچال سے لرز اٹھے گی، وہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر گرد و غبار اڑنے لگیں گے اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ تو داہنے ہاتھ والے کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔ نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے پاس پھریں گے، یعنی اب پوری اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے گا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبودار موتی۔ یہ ان کے مال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ اور دانے ہاتھ والے کیا کہنے دانے ہاتھ والوں کے، وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور باتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچی اونچی بستروں پر آرام کریں گے۔ ہم نے انہی حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کمواری بنا دیا، اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب کی ہوں گے، اور افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہو گئے، یعنی دوزخ کی لپیٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے قریب پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر تم اسے جھٹلانے والے گمراہ ہو، تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو، کیا تم اس کے انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تمہیں لیے موت مقرر کر دی، اور ہم نے اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کی اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں، اور تم ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو یہ جو کچھ تم بولتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تابان میں پھنس گئے، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس سے کہ درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کریں گے؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بتاتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو؟ پھر جب جان گلے تک آ پہنچی ہوتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان لو، کیوں نہیں لیتے؟
پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہیں، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ پر داہنی ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ چٹانے والا راہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ یہ بات واقعی یقینی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔